الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے والا ہوں، وقت کی خصوصیات۔ وقت کی چند خصوصیات ہیں جنہیں جاننے سے وقت سے فائدہ حاصل کرنے کی رغبت اور دل میں زیادہ طرف اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ تیزی سے گزرنا وقت کا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ یہ ایک تندو تیز کی ہوا کی مانند ہے جو بادل کی طرح تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ کبھی یہ خوشی کے ساتھ گزر جاتا ہے تو کبھی غمی کے ساتھ۔ فرمان الہی ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات آخری آیت میں فرمایا ہے، جس دن وہ کافر اس قیامت کے دن دیکھیں گے، کھڑے ہوں گے تو وہ سمجھیں گے وہ دنیا میں صرف ایک شام یا صرف ایک صبح ٹھہرے ہیں۔ قیامت کے قریب زمانہ وقت بہت قریب ہو جائے گا، جلدی گزرے گا۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے وقت اس طرح گزرے گا، جلدی گزرے گا، ہفتہ دن کی مانند آ جائے گا، سال ایک مہینے کی مانند آ جائے گا، سال کا پتہ بھی نہیں چلے گا سال کس طرح گزرا ہے۔ سامعین اکرام، اسی طرح لگتا ہے کہ یہ جو پچھلا ماہ رمضان گزرا ہے نا، وہ ابھی گزرا ہے، دوسرا ماہ رمضان آ گیا ہے۔ اسی طرح مہینہ جو ہے ہفتے کی مانند ہوگا، ہفتہ دن کی مانند ہوگا، پتہ نہیں چلتا۔ ایک جمعہ پڑھتے ہیں مسلمان، دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، نمازوں کا پتہ بھی نہیں ہے ان کو مسلمانوں کو۔ زمانہ قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وقت سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج وقت سے بالکل برکت ختم ہو چکی ہے۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، صبح و شام ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سامعین کرام، آج کے امت محمدیہ 10-11 بجے صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، نماز کیا، روزہ کیا، قرآن کیا، حدیث کیا، صدقہ کیا۔ 1 بجے نماز پڑھنے کا مسلمانوں کا ٹائم ہوتا ہے، یہ مسلمان 1 بجے اٹھتے ہیں بستر سے۔ ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا تو یہ عالم ہوا کرتا تھا، وہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، آدھی رات سویا کرتے تھے تو آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم ساری رات فحاش ویڈیو دیکھتے ہیں، فحاش برائی کرتے ہیں، زنا کی طرف، سامعین کرام، برائی کی طرف لگے رہتے ہیں، سارا رات لگے رہیں گے۔ اور جب نماز پڑھنے کا صبح کا وقت آتا ہے، برکت کا وقت آتا ہے، رزق تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے، تو ہم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیطان آتا ہے، شابش دے کے جاتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو ہم ناراض کر دیتے ہیں۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت زمانہ نہ ہو جائے، دن رات چھوٹے نہ ہو جائیں، سال 1 مہینے کے برابر، مہینہ 1 ہفتے کے برابر، ہفتہ 1 دن کے برابر، دن 1 گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ آگ کے شعلے کے برابر۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں ایک بڑے مولوی کی بات نہیں کہہ رہا، ایک بڑے مفتی کی بات نہیں کہہ رہا۔ ترمذی حدیث کی کتاب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ دن چھوٹے نہ ہو جائیں، سال 1 مہینے کے برابر، مہینہ 1 ہفتے کے برابر، ہفتہ 1 دن کے برابر، گھنٹہ 1 آگ کے شعلے کے برابر۔ یہ حقیقت ہے، وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ خواہش، خوشی کہ ہوا یا غمی، اچھے حالات ہوں یا برے، مگر یہ آندھی اور آسمانی بجلی کی طرح کسی چیز کا لحاظ کیے بغیر تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ البتہ ایک چیز ہے، جو تنگی اور پریشانی غم کے دن ہوتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے آرام سے گزر رہے ہیں۔ وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ راتوں کی ہماری نیند اڑ جاتی ہے، راتوں کا سکون حرام ہو جاتا ہے، رات کے وقت ہم جاگتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وقت دیر سے گزر رہا ہے۔ اور پریشانی کے دن، سامعین کرام، دن بھی نہیں گزرتا، اور دن گزرتا ہے ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے
پریشانی ہوتی ہے ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا، خوشی کے وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح بھلا دیتے ہیں سامعین کرام، ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں نمازوں کا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، عصر کے وقت کی قسم ہے۔ محدثین مفسرین لکھتے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، دھوکے میں جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ سامعین اکرام، اس طرح پیاری جنت، اتنا محلات پیارے پیارے، طرح طرح کی چیزیں وہاں مہیا ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن وہ اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، اس کی ہم سوچ نہیں رہے۔ آخرت کی جنت اتنی پیاری پیاری، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سائڈ پہ کر دیا، سارا دن، اور صحابہ کرام نے دنیا ساری لٹا دی۔ سامعین کرام، اس دنیا کی، حضرت عثمان غنی کو دیکھ دیں، پوری دنیا لٹا دی ایک جنت کی خاطر۔ آج کا انسان جنت گوا رہا ہے اس دنیا کی خاطر۔ دنیا ہے کا ایک سانس، یہ سانس رک جائے، ہم چلے جائیں گے اس جہاں سے، مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تدفین ہو جائیں گے، پھر اس دنیا میں ہم نے کبھی آنا بھی نہیں ہے۔ سامعین اکرام، وقت کی قدر کریں، وقت ایک شعلے کی مانند جا رہا ہے، وہ وقت آپ کی طرف واپس نہیں آ سکتا۔ انسان دنیا میں چاہے جتنی زیادہ عمر گزار لے، پھر بھی اسے اپنی عمر بہت کم محسوس ہوگی۔ فرمان الہی ترجمہ، جس دن یہ کافر اسے عذاب کو دیکھ لیں گے جسے سے انہیں ڈرایا جاتا تھا، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جسے وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات وہ اور بھی کہہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، میری امت کے اکثر افراد کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کی عمر اس سے زیادہ ہوگی، ورنہ اس سے عمر سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، 60 سال 70 سال کی عمر میں فوت ہو جائیں گے۔ آج کا 20 سال کا بچہ ہے، 20 سال کی عمر کے بعد کام کرتے 40 سال، حرام کمائی نہ دیکھتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام کا تمیز کرتے ہیں، نہ فرق کرتے ہیں، صرف دنیا دنیا کماتے ہیں، صبح اٹھے دنیا، شام کے وقت دنیا، رات کے وقت دنیا، آخرت کو بھلا دیا۔ آخرت کی ہمیں قبر کی فکر نہیں ہے۔ ایک کمرے میں ہمارے سانپ آ جائیں تو ہم ڈر کی وجہ سے سب باہر نکل جائیں گے، 10 بھی آدمی بیٹھے ہوں گے تو ڈر کی وجہ سے باہر نکل جائیں گے۔ یہاں آپ کو طاقت ہے، باہر نکل سکتے ہیں، وہاں قبر میں اگر آپ کے سانپ آگے، ناگ آگے، بٹھوئے آگے، تو آپ کیسے نکل سکیں گے؟ آپ کیسے طاقت رکھتے ہوں گے؟ آپ نکل سکتے ہیں قبر سے؟ وہ آپ کو فکر نہیں ہے، اس قبر سے آپ کو ڈر نہیں لگتا۔ سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عمر گزاری، وہ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ چلے تو قبر کی طرف گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہزاروں سال زندہ رہے، مگر ان سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ دنیا میں کیسا پایا، تو آگے سے جواب یہی ہوتا کہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے آدمی داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے انسان نکل جاتا ہے۔ یہی انسان کی اوقات ہے، یہی انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ جو ہمارے آباء و اجداد تھے، انبیاء کرام آئے، صحابہ کرام آئے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے نا۔ آج کے 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، ہم میں سے جو آج یہ جو سن رہے ہو بھائی، یہ چینل والا سننے والے، 100 سال کے بعد ہم نہیں ہوں گے، ہم مٹی کے نیچے زیر زمین ہوں گے، ہمیں کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ ماہ رمضان یہ نہ ہو آپ کی زندگی کا آخری ماہ رمضان ہو، اس میں قدر کر لیجئے کتنی ہو سکے، زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ یہ بیان شیئر کیا کریں، یہ دوستوں تک نصیحت پہنچے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی، جس نے نیک کام کی
آپ دعوت دی فلہ مثل اجر فاعلی، اس کو اجر ملے گا، جس نے نیک وہ کی اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ سامعین اکرام، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نصیحت، ہر آنے والی قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحت، واض و نصیحت آپ تک پہنچ سکے، آپ کو آپ کی بھی دنیا اور آخرت بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔